درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و سیدنا و حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم و امتہ الکریمۃ وبارک وسلم۔ یہاں فرماتے ہیں سرکار مظہر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اسی الطاف حسین حالی نے صلح کلیت کا پرچار کرتے ہوئے صفحہ نمبر 19 پر لکھا ہے، سکھائی انہیں نوع انصاف شفقت، کہا ہے یہ اسلامیوں کی علامت کہ ہمسائے سے رکھتے ہیں وہ محبت، شب و روز پہنچاتے ہیں ان کو راحت، وہ جو حق سے اپنے لیے چاہتے ہیں وہی ہر بشر کے لیے چاہتے ہیں، خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر، نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پر، کسی کے گھر آفت گزر جائے سر پر، پڑے غم کا سایہ نہ اس بے اثر پر، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر، ڈرایا تعصب سے ان کو یہ کہہ کر کہ زندہ رہا اور مرا جو اسی پر، ہوا وہ ہماری جماعت سے باہر، وہ ساتھی ہمارا نہ ہم اس کے یاور، نہیں حق سے کچھ اس محبت کو بہرا کہ جو تم کو اندھا کرے اور بہرا۔ ان 9 اشعار میں، یہ 9 شعر الطاف حسین حالی کے، ان 9 اشعار میں حالی نے اسی ملعون صلح کلیت کا افتراء حضور اقدس سید القاہرین علی اعداء رب العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کیا ہے، جس کی تعلیم لیگیوں کے سیاسی پیغمبر مسٹر جینا نے اپنی سیاسی امت کو اپنے پیغام عید الفطر 1358 ہجری میں دی ہے کہ اپنا پڑوسی مسلمان ہو یا کافر، ذمی ہو یا عربی، ہر ایک کے ساتھ محبت رکھنا۔ یہ مسٹر محمد علی جناح نے کہا تھا، ہر ایک کو رات دن راحت پہنچانا یہی مسلمانوں کی علامت ہے۔ زمین پر جس قدر کفار و منافقین، مرتد و مشرکین، زنادقہ و ملحدین بستے ہیں، ان سب کے ساتھ محبت رکھنے، ان سب پر مہربانی کرنے ہی سے عرش عظیم کا مالک جل جلالہ مہربان ہوگا۔ اور یہ کہ دین حق کی محبت میں جو شخص ایسا اندھا بہرا ہو جائے کہ دین حق کے خلاف نہ کوئی تحریر دیکھنا چاہے، نہ کوئی تقریر سننا چاہے، وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جماعت سے باہر ہے۔ حالانکہ دین یہی ہے کہ دین حق کے خلاف، اسلام کے خلاف، شریعت کے خلاف نہ کوئی تقریر سننا چاہے گا، نہ کوئی تحریر دیکھنا چاہے گا، یہ مسلمان کی شان ہے۔ اچھا، اور آگے کیا کہا اس نے؟ تعصب میں گرفتار ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ مسلمانوں کے اسلام و قرآن و دین و ایمان و رسول و رحمان جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر منافقین و مرتدین و مشرکین و ملحدین جس قدر چاہیں زبان درازیاں، دشنام درازیاں کریں، مگر مسلمان ایسی ناپاک تقریروں، ملعون تحریروں پر قطعاً دم سادھے رہیں، نہ ان پر رد و طرد کریں، نہ ان لوگوں سے علیحدہ و بیزار ہوں، بلکہ ایسے ملعون گستاخوں کے ساتھ خوش خلقی، خندہ پیشانی، فراخ حوصلگی، سیر چشمی اور رواداری سے پیش آتے رہیں، یعنی مذہبی دیوس بن جائیں۔ یہ ہے حالی کی ریفارمری، یہ ہے شبلی کی اسپیکری، والعیاذ باللہ تعالی۔ مسلمانوں کا پیارا رب عز و جل فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ اے ایمان والو، جہاد کرو ان کافروں سے جو تمہارے قریب ہیں، اور چاہیے کہ وہ تم میں سختی پائیں، اور جان رکھو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ خدا فرما رہا ہے کہ چاہیے کہ کافر تم میں سختی پائیں۔ اسی آیت مبارکہ میں ارباب فوج و سلطنت، اصحاب سطوبت و شوکت، سلاطین اسلام پر پڑوسی کافروں سے جہاد کرنا فرض فرمایا، اور تمام مسلمانوں پر کفار و مشرکین کے ساتھ شدت و غلظت کا برتاؤ کرنا ضروری بتایا۔ یہ تو کفار و مشرکین کے متعلق حکم ہے۔ ایمان والے مرد و عورت جو حدود شرعیہ کے مستحق ہوں ان کے متعلق ارشاد ہوتا ہے، وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور تمہیں ان پر ترس نہ آئے اللہ کے دین میں اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ اور پچھلے دن پر، اور چاہیے کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کا ایک گروہ حاضر ہو
اور اللہ عز و جل فرماتا ہے وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَوْ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا۔ اور بے شک اللہ تم پر کتاب میں اتار چکا کہ جب تم اللہ کی آیتوں کو سنو کہ ان کا انکار کیا جاتا ہے اور ان کی ہنسی بنائی جاتی ہے تو ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو جب تک وہ اور بات میں مشغول نہ ہو، ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو۔ بے شک اللہ منافقوں اور کافروں سب کو جہنم میں اکٹھا کرے گا۔ یہ ہوا آیت پاک۔ ان آیات مبارکہ کی روشنی میں حدیث شریف احسن الی جارک تکن مؤمنا واحب للناس ما تحب لنفسک تکن مسلما، یعنی اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کر کہ یہ تیرے ایمان کی خوبی ہے، اور لوگوں کے لیے وہی چیز پسند کر جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے کہ یہ تیرے اسلام کی شان ہے۔ یہ حدیث پاک میں فرمایا۔ اور حدیث پاک حدیث شریف لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، یعنی جو شخص لوگوں پر رحم نہیں کرتا اس پر اللہ رحم نہیں کرے گا۔ اور حدیث شریف میں ہے الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، یعنی جو لوگ رحم کرنے والے ہیں ان پر رحمان رحم کرے گا، زمین والوں پر رحم کرو تو آسمانوں کا مالک تم پر رحم فرمائے گا۔ اور حدیث پاک ہے لیس منا من دعا الی عصبیہ، لیس منا من قاتل عصبیۃ، لیس منا من مات علی عصبیۃ، یعنی جو حق پر نہ ہو اس کی حمایت کرنے والا ہم میں سے نہیں، جو ناحق کی طرفداری میں جنگ کرے وہ ہم میں سے نہیں، جو ناحق کی حمایت پر مرے وہ ہم میں سے نہیں۔ ان تمام احادیث مبارکہ کے صحیح مطالب و معانی واضح و روشن ہیں۔ کیا کہ اس پڑوسی سے مراد مسلمان یا ذمی پڑوسی ہے؟ جو فرمایا گیا کہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو اس سے کیا مراد ہے؟ مسلمان یا ذمی پڑوسی، ورنہ اہل عرب پڑوسیوں سے تو جہاد کرنا سلاطین اسلام پر فرض فرمایا، اور لوگوں کے لیے اسی چیز کے پسند کرنے سے جو اپنی ذات کے لیے پسند کرے، ان میں اسلام کی تبلیغ اور سنیت کی اشاعت اور ہر قسم کی مذہبی و لا مذہبی بددینی و بے دینی سے قطعاً دور و نفور رہنے کی موعظت اور اوامر شرعیہ بجا لانے اور نواہی شرعیہ سے بچنے اور باز رہنے کی نصیحت مراد ہے۔ اور حدیث پاک میں جو فرمایا گیا کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ تمام لوگوں کو بتاؤ حق کیا ہے باطل کیا ہے، جو اللہ نے حکم فرمایا جو کرنے کے لیے وہ کرو وہ ان کو بھی بتاؤ، اور جن سے منع کیا ہے ان سے بچنے کے لیے ان کو بھی بتاؤ۔ تو جو شریعت کا حکم ہے اس پر عمل کرنے کے لیے ان سے بھی کہو۔ نصیحت مراد ہے کہ ہر مسلمان کو دنیا کی ہر محبوب ترین چیز سے زیادہ انہیں اخروی نعمتوں کی محبت ہے، اور جن لوگوں کو بفضلہ تعالی و بکرم حبیبہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ عظیم و جلیل نعمتیں حاصل ہو چکی، ان کے لیے دنیاوی نعمتوں میں سے بھی وہی پسند کرے جو خود اپنی ذات کے لیے پسند کرے۔ پہلے تو اپنے لیے دین پسند کیا نا ہم نے، تو فرمایا جو اپنے لیے پسند کرو دوسروں کے لیے پسند کرو۔ تو پہلے ہم نے دین اسلام کو پسند کیا ہے، تو جو کافر ہوں مرتد ہوں ان کے لیے بھی پہلے ہم پر لازم یہ ہے کہ ان کو پہلے سنی بنائیں، ان کے لیے پہلے دین پسند کریں۔ جب وہ سنی بن جائیں مسلمان ہو جائیں تو اب اس کے بعد یہ ہے کہ دنیاوی معاملے میں بھی جو اپنے لیے پسند کرو وہ ان کے لیے پسند کرو۔ اور زمین والوں پر سب سے بڑا رحم و کرم یہی ہے، حدیث پاک میں آیا نا کہ تم زمین والوں پر رحم کرو اللہ آسمانوں کا مالک تم پر رحم فرمائے گا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا ہر ایک کے ساتھ شروع کر دو رحم کرو، نہیں، بلکہ فرمایا یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین والوں پر سب سے بڑا رحم و کرم یہی ہے کہ ان کو مسلمان کر کے ابدی عیش و راحت اور دوامی حقیقی صحیح و مفید واقعی نعمت آزادی کامل سے دارین میں کامیاب اور بہرہ مند بنا دیا جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے اس کو مسلمان تو کر دو،
اس پر رحم سب سے بڑا یہ ہے، اس کو سب سے بڑی مہربانی یہ ہوگی کہ آپ اس کو جہنم کی آگ سے بچا لیں، آپ اس کو جہنم میں جلنے سے بچا لیں، ایمان والا بنا دیں، سب سے بڑی مہربانی یہ ہے۔ اور اگر اغوائے شیطانی اور اپنی بدعقلی سے خود اپنی منفعت کو ٹھکرا دیں تو ایسے کجرووں کی کجروی کا ضرور دوسرے بے قصور فرما برداروں پر پہنچنے سے روک دینے کے لیے ان پر یہ حکم نافذ کیا جائے کہ سلطنت اسلامی کو جزیہ دے کر ذلیل و مقہور ہو کر رہیں۔ یہ مطلب ہرگز نہیں کہ منافقین و مرتدین اور کفار حربیین اسلام کی بیخ کنی اور اللہ و رسول جل جلالہ و صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ دشمنی برابر کرتے رہیں اور مسلمان اس کی کچھ نہ پرواہ کرتے ہوئے ان پر رحم کریں، ترس کھائیں۔ یہ تو ہر عقل مند جانتا ہے کہ نیکوئی بابدا کر چناس کے بد گردن بجائے نیک مردہ، یعنی بدماشوں کے ساتھ نیکی کرنا در حقیقت نیکوں پر ظلم کرنا ہے۔ بدماشوں کے ساتھ نیکی کرنا، جو برے لوگوں پر نیکی کرنا، وہ بھلائی کرنے کا، ان کا ساتھ دینے کا مطلب کیا ہوا؟ جو بدماش ہیں ان کا ساتھ دینے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نیکوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ کفار و مرتدین تو کفار و مرتدین ہیں۔ قرآن عظیم تو فرما چکا کہ جو مسلمان مرد و عورت حدود شرعیہ کے مستحق ہوں ان کو شرعی سزا دینے کے متعلق ان پر ترس کھانا، رحم کرنا حرام ہے۔ جن پر شریعت کی طرف سے سزا مقرر ہو گئی ہے تو ان پر سزا نافذ ہوگی، اور ترس کھا کے سزا نہ دینا یہ حرام ہے۔ تو رحم و کرم کی ان مبارک حدیثوں میں ایسا ہی رحم و کرم کرنا مراد ہے جس میں شریعت مطہرہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی اور کسی حق شرعی کی پامالی نہ ہوتی ہو۔ اسی طرح حدیث شریف میں جس تعصب کی مذمت بیان فرمائی گئی اس سے بھی صرف باطل کی بے جا طرفداری ہی مراد ہے، اور دین حق و مذہب حق کی حمایت حقہ کا بقدر قدرت و بشرط استطاعت فرض اہم ہونا تو ضروریات دینیہ سے روشن اور قرآن و حدیث میں مبرہن ہے۔ کہ جو حدیث پاک میں فرمایا گیا تعصب کی مذمت فرمائی گئی، تعصب کو برا کہا گیا، تو اس سے مطلب کیا ہے؟ کوئی کسی باطل کی طرفداری کرے، کسی غلط بات کی طرفداری کرتا ہو تو اس کی مذمت ہے، یہ نہیں کہ کوئی اپنے سچے دین پر قائم رہ کر کے بد مذہبوں سے دوری اور نفرت کرے، اپنے سچے دین پر قائم رہ کر کے بد مذہبوں سے الگ رہے تو اس کو تعصب نہیں کہا جائے گا، وہ تعصب نہیں ہے۔ تعصب یہ ہے کہ کوئی بد مذہب کا ساتھ دے، کوئی بد دین کا ساتھ دے، بد مذہب بد دین کا رد کیا جائے تو کوئی اس کا ساتھ دے، یہ تعصب ہے۔ اور بد مذہبوں بد دینوں سے نفرت کرنا، ان سے دور رہنا، ان سے علیحدہ رہنا، یہ تعصب نہیں ہے، بلکہ یہی تو دین ہے، اور یہ تو ضروریات دین میں سے ہے، یہ ہر ایک مسلمان پر لازم ہے۔ اچھا فرماتے ہیں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ارشاد ہے کہ تولا بے تبرہ نیست ممکن، یعنی جب تک خدا و رسول جل جلالہ و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی نہ رکھی جائے اس وقت تک خدا و رسول جل جلالہ و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت حاصل ہی نہیں ہو سکتی۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ دینی معاملے میں چشم پوشی کرنا اور جو باتیں شرعاً ناجائز و ناپسند ہیں ان کو دیکھتے سنتے ہوئے بھی تعصب نہ کرنا، اور اپنے دین کے معاملے کو اہمیت نہ دینا، اور دین و شریعت کا جو حق واجب ہے اس سے درگزر کرنا، یہی مداہنت ہے۔ شریعت کے خلاف ہو اور ہم دیکھتے رہیں، شریعت کے خلاف کچھ بھی بکواس ہو ہم سنتے رہیں، تو فرمایا کہ یہی مداہنت ہے، اور وہاں پر خاموش رہنا بھی جرم ہے۔ شریعت کے خلاف کوئی کچھ کر رہا ہو، کوئی بکواس کر رہا ہو، کوئی کچھ بول رہا ہو، گستاخی ہو رہی ہو انبیاء کرام کی شان میں، اولیاء کرام کی شان میں، اور چپ سادے بیٹھے رہیں، رد نہ کیا جائے، ان کو برا نہ کہا جائے اور ان سے دور رہنے کی تلقین نہ کی جائے، تو فرمایا یہی مداہنت ہے۔ اور خود قرآن پاک فرما چکا کہ جب دیکھو کہ ہماری آیتوں سے کفر کیا جاتا ہے اور ان کی ہنسی بنائی جاتی ہے تو ان لوگوں کے پاس مت بیٹھو، یہ تو قرآن کا حکم ہے۔ اگر تم ان کی صحبت سے علیحدہ و بیزار نہ ہوئے اور ہماری آیتوں کی توہین و تحقیر سن کر وہاں سے اٹھ کر چلے آنے کی
قدرت و استطاعت رکھتے ہوئے بھی وہیں بیٹھے رہے تو تم بھی انہی کی طرح کافر ہو۔ یہ تو قرآن پاک کا فرمان ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس صلح کلیت کی بلا سے ہم سنی مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔